الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج بھی لاہور کی مساجد کے شہیدان شہداء کا ذکر خیر ہوگا۔ آج پہلا نام آج کی فہرست میں ہے مکرم عبد الرحمٰن صاحب، شہید ابن مکرم محمد جاوید اسلم صاحب۔ شہید مرحوم نے اپنی والدہ، خالہ اور چھوٹی بہن کے ہمراہ اگست 2008 میں احمدیت قبول کی تھی۔ 9 بائے تھے۔ حکمت کے تحت دیگر خاندان نے فوری طور پر اس کا اظہار نہیں کیا۔ شہید مرحوم کا خیال تھا کہ MBBS کی تکمیل کے بعد دیگر تمام رشتہ داروں کو بتا دیں گے۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ننیال کی طرف سے سوائے نانا کے سب احمدی ہیں۔ ان کی نانی محترمہ سیدہ صاحبہ مرحومہ نہایت ہی مخلص احمدی تھیں، بیشتی مقبرے میں مدفون ہیں۔ نہایت مخالفانہ حالات میں بھی وہ احمدیت سے وابستہ رہیں۔ شہید مرحوم کی عمر شہادت کے وقت 21 سال تھی اور دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا۔ ثانیہ کے روز شہید مرحوم کالج سے نماز جمعہ کے لیے سیدھے مسجد دارالذکر پہنچے۔ مسجد کے مین ہال میں بیٹھے تھے تو والدہ کو فون پر بتایا کہ بہت گولیاں چل رہی ہیں، آپ فکر نہ کریں، اور ساتھ ہی خالہ زاد بھائی کو فون کر کے کہا کہ اگر میری شہادت ہو جائے تو میری تدفین ربوہ میں کرنا۔ ان کو خیال تھا کہ باقی عزیز رشتہ دار شاید ربوہ لے جانے نہ دیں۔ شہید مرحوم کو 3 گولیاں لگیں جس سے شہید ہو گئے۔ ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی اس سانحے میں شہید ہوئے، جن میں ملک عبدالرشید صاحب، ملک انصار الحق صاحب اور ملک زبیر احمد صاحب شامل ہیں۔ ثانیہ کے بعد جب دیگر خاندان اور اہل محلہ کو علم ہوا تو کیونکہ ان کی خالہ کی وجہ سے تھے تو ان کی خالہ کو ان کے شوہر نے گھر سے نکال دیا۔ محلے میں بھی شدید مخالفت شروع ہو گئی۔ دھمکیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جنازے کے لیے ان کے گھر میں بہت شور شرابہ ہوا اور شہید مرحوم کے خالو جو شدید مخالف ہیں، انہوں نے اور دوسرے رشتہ داروں نے مل کر کہا کہ جنازہ یہیں پڑھیں گے۔ تو اس وقت شہید کی خالہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے بڑی سختی سے اور بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس بچے نے فون کیا تھا کہ مجھے ربوہ لے کے جانا، اس کی خواہش کے مطابق ان کو ہم ربوہ ہی لے کر جائیں گے۔ شہید مرحوم کے والد نے تاحال بیعت نہیں کی۔ پہلے تو ان کا رویہ سخت تھا مگر اب نسبتاً نرم ہے۔ شہید مرحوم کی والدہ نے شہادت سے پہلے خواب میں مجھے دیکھا کہ میں ان کے گھر گیا ہوں۔ ان کے کزن نے خواب میں دیکھا کہ 5 خلفاء کی تصاویر لگی ہیں اور ایک راستہ بنا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے دس از دا رائٹ وے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا، شہید MBBS کر رہے تھے اور پہلے سال کے طالب علم تھے۔ بڑا شوق تھا پڑھائی کا، بزرگوں کی خدمت کا بڑا شوق تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ عملی زندگی میں جب قدم رکھوں
تو بے سہارا لوگوں کے لیے اپنی نانی کے نام پر ایک سعیدہ اولڈ ہاؤس بناؤں گا